لائف شروع ہوگا اوپر سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ رضا جاری ساری ہے، اسی نسبت سے پیر مرشد امیر علیہ سنت کا رسالہ، یہ زندگی کا پہلا رسالہ امیر علیہ سنت کا. اس سے اندازہ لگائیے کہ امیر علیہ سنت کو اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت کہ آپ نے جب قلم اٹھایا تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی شان میں تحریر لکھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور 5 نمازیں آپ مسجد میں پڑھتے تھے اور آپ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. سفر میں بھی اعلیٰ حضرت نماز کی جماعت ترک نہیں فرماتے تھے، سفر میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ امیر علیہ سنت نے تذکرہ امام احمد رضا اس کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر لکھا ہے کہ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں رحمۃ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف ٹرین کے ذریعے جا رہے تھے. یہ دونوں ہند کے شہر ہیں، پیلی بھیت اور بریلی شریف تو مشہور ہے، اعلیٰ حضرت کا شہر ہے. راستے میں ایک اسٹیشن آیا، اس کا نام تھا نواب گنج. ٹرین نے ٹھہرنا تھا 2 منٹ کے لیے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گاڑی ٹھہرتے ہی اقامت کہی اور گاڑی کے اندر نیت مان لی اور تقریباً 5 افراد آپ کی ابتدا میں تھے. جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بھی ان میں تھا. ابھی میں شامل نہیں ہو پایا تھا، میری نظر ایک غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سب جھنڈی ہلا رہا تھا. میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو لائن کلیئر کر دی تھی اس نے اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، یعنی چل رہی تھی، چلنے کے لیے تیار تھی مگر چلتی نہیں. اعلیٰ حضرت نے اطمینان سے بغیر کسی پریشانی کے مغرب کے 3 فرض ادا کیے اور جب دائیں طرف سلام پھیرا تو گاڑی چل گئی. تو مقتدیوں کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا. اور اس کرامت میں قابل غور بات یہ تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے دیکھ لیا کہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسا نہیں تھا. نماز اعلیٰ حضرت گاڑی کے اندر پڑھ رہے تھے، گاڑی ٹھہری ہوئی تھی، رکی ہوئی. اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ ایک اللہ کا پیارا بندہ گاڑی میں نماز ادا کر رہا. سبحان اللہ. اور میں نے یہ روایت بھی پڑھی ہے، اس میں نہیں لکھی اور کتاب میں، کہ پھر یہ غیر مسلم بریلی شریف حاضر ہوا گارڈ جو تھا اور اعلیٰ حضرت کے دستے مبارک پر اس نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا خل کہ خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خل کہ خدا اس
مطلب یہ ہے کہ جو کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار یعنی حکم ماننے والا، کہنا ماننے والا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کی بات ماننے لگ جاتی ہے، اس کی اطاعت گزار ہو جاتی ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات مانتا ہے، ان کے حکم مانتا ہے، ان کی باتیں مانتا ہے، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی مخلوق اس کی باتیں ماننے لگ جاتی ہے، اس کے مطیع و فرما بردار ہونے لگ جاتی ہے۔ اور جو حضور کے دربار سے پھرا، اللہ اکبر، وہ اللہ ہی سے پھر گیا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور کسی نے کہا مجھ کو میرے مرشد نے بات ایک بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اور ہم بھی نماز کے پابند ہو جائیں، پکے نمازی ہو جائیں۔ کاش کبھی بھی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کاش سفر میں، حضر میں، یعنی ہم گھر پر ہوں، سفر میں ہوں، نماز نہ قضا۔ سفر میں نماز معاف تھوڑی ہو جاتی۔ بعض جو ہیں وہ کم علم جو ہوتے ہیں یا سست کہیں ان کو، وہ کہتے ہیں جی اب جا کر پڑھیں گے نماز ساری۔ اللہ کے بندے، سفر میں نماز معاف نہیں۔ اور دیکھا اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے کتنے غلام ہیں اور کتنے دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت کی تربیت سے پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ خود امیر اہل سنت، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں، ام عطار کا یوم عرس بھی ہے نا 17 کل، کہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہماری امی جو تھی، یعنی بچپن میں جب ہم کچھ بڑے ہوئے، کچھ ہوش کی عمر آئی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ امی جان نمازیں پڑھتی تھیں، بھائی نماز پڑھتے تھے، گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول تھا، درود و سلام پڑھنے کا ماحول تھا، اور ہماری والدہ نماز کے لیے اٹھایا کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں امیر علیہ سنت کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بچپن میں بھی کبھی میری کوئی نماز قضا ہوئی۔ امیر علیہ سنت کا ایسا جذبہ ہے۔ امیر علیہ سنت عاشق اعلیٰ حضرت، اور آپ جب سفر کرتے ہیں، بیرون ملک باہر جاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم پر نشست بک کروائی جائے، فلائٹ اس ٹائم کی لی جائے جس میں نماز نہ آئے، تاکہ نماز پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو جائے تو آپ نماز ادا فرماتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور امیر علیہ سنت کے جو مرید ہیں، غلام ہیں، چاہنے والے ہیں، طالبین ہیں، عقیدت رکھنے والے، الحمدللہ وہ بھی پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ وہ سفر جہاز میں ہو یا ٹرین میں ہو یا گاڑی میں ہو یا بس میں ہو یا کوچ میں ہو، جو بھی ہو، چھوڑتے نہیں، نماز پڑھتے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ جو پکے نمازی ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے ثواب اجر ہے۔ اور جو نماز میں غفلت کرنے والا ہے تو ایک نماز بھی جان بوجھ کر قضا کرے گا، اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ جہنم کی وادی ویل، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ اللہ ہم پکا نمازی بنا دے۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جان بھی قربان ہے، ارے نماز تو پڑھ، اللہ کے بندے جان قربان ہے، نماز پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ رسول سے بڑی محبت ہے، اس کا عملی اظہار کدھر؟ نماز تو پڑھتے نہیں آپ بھائی، نماز پڑھ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کہ اور احکامات تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے اور نماز اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمائی۔ کیا شان ہے نماز کی، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ بندہ رب کے قریب تر ہوتا ہے، کب؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ،
اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں اللہ تعالیٰ پکا نمازی بنا دے، پکا نمازی بنا دے۔ اعلیٰ حضرت جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اللہ کرے ہم بھی جماعت سے پڑھنے والے ہو جائیں۔ جو نمازی ہیں یہ بھی جماعت میں غفلت و سستی کرتے ہیں، کرنے نہیں چاہیے۔ جو جماعت میں بلا اجازت شرعی غفلت کرے، سستی کرے اور جماعت سے نماز نہ پڑھے تو یاد رکھیں اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے، اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ اسی طرح جو پڑھتا تو ہے مگر درست نہیں پڑھتا، فرائض و واجبات کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو ترک کرتا، اس کا بھی برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ استغفر اللہ۔ تو نماز سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، 7 دن کا فیضان نماز کورس کر لیں، کسی سے باقاعدہ سیکھیں۔ دنیا کے سارے دھندے کورسز، فلاں کورس فلاں کورس فلاں کورس فلاں ڈگری فلاں ڈپلوما، وہ سال لگ جاتے ہیں۔ نماز بس ایک لی پڑھ لی، کیوں نہیں؟ نماز بھی باقاعدہ سیکھیں اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ ہمیں پکا 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 نمازی بنا، ایسا نمازی کہ کوئی غم، کوئی خوشی، کوئی مصروفیت، کوئی فراغت، کوئی دوست، کوئی معاملہ ہو جائے ہماری نماز کا جانا۔ امیر علیہ سنت کی امی جان نے جب دنیا سے پردہ فرمایا 17 صفر کو آپ یوم عرس سے، وہ رات کو انتقال ہوا، آپ امامت فرماتے تھے، تو فجر کی نماز میں امیر علیہ سنت نے اس وقت بھی امامت فرمائی۔ امیر علیہ سنت کا جب نکاح ہوا تو شادی کے بعد جو فجر کی نماز آئی اس میں بھی آپ نے امامت فرمائی تھی نماز۔ دیکھیں نماز کے کیسے پابند ہیں ہمارے مرشد، اللہ ہمیں بھی پابند فرمائے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی پکا نمازی بنا دے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، قرضے داریاں، بے اولادیاں، اولاد تنگ کرتی ہے، یہ پریشانی، وہ پریشانی، وہ پریشانی۔ تو یہ پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ جائے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے پہلی صف میں پڑھیں۔ اب کالے بابوں کے پیچھے جو دھکے کھا رہے ہو بھائی، اللہ کے گھر میں آ جاؤ نا، یہاں جھک جاؤ نا، نماز پڑھو نا۔ کالے پیلے جادوؤں کے چکروں میں جو پڑے ہوئے، آ کر رب کی بارگاہ میں چکے نماز پڑھے، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں نمازی بنائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے محبت، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے کیسی محبت ہے۔ آپ سفر سے پہلے نماز پڑھتے تھے، سفر سے واپسی پر نماز پڑھتے تھے، سفر میں دوران سفر جہاں پڑاؤ ہوتا پہلے نماز پڑھتے، اور جب واپسی تشریف آوری ہوتی پہلے مسجد نبوی جاتے، وہاں نماز پڑھتے، اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ آقا کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ چاند کو گہن لگتا آقا نماز پڑھتے، سورج کو گہن لگتا آقا نماز پڑھتے، اور کوئی پریشانی آتی آقا نماز پڑھتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمیں ہمارے رب نے فرمایا کہ تم مدد لو، پریشانی دشواری آتی ہے انسان کو، تم کس طرح استعانت کریں، مدد لے کس سے؟ صبر سے اور نماز پڑھے، صبر کرے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے۔ اور گھر والوں کو بھی نمازی بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، سورہ تحریم کی 6 ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ خود تو نمازی بنے، ہماری امی نماز پڑھتی، آپ کے والد نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بچوں کی بھی نماز پڑھتی ہیں، آپ کے بچے نماز پڑھتے ہیں، تو خود بھی پڑھیں، ان کو بھی نمازی بنائیں، سارا گھر نماز پڑھے، برکت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی، رزق میں تنگی دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ کس طرح بچائیں؟ اللہ کے احکامات بتائیں، اس کے حبیب کے احکامات بتائیں، جس کام کا اللہ نے حکم فرمایا کرنے کا کریں، جس کام کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سے رکیں، خود بھی رکیں، گھر والوں کو بھی روکیں۔ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا گھر والوں کو اٹھایا کرتے نماز کے لیے، اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو
नमाज का हुक्म दे और खुद भी उस पर कायम रहे। ये आयत तिलावत क्या करते थे? क्या हम घर वालों को उठाते हैं? पहले तो ये गौर करें, हम उठते हैं भाई, उठिए और उठाएं, नमाज पढ़े और पढ़ाएं। और बाज तो माशाल्लाह ऐसे आशिक नमाज होते हैं, माशाल्लाह वो फर्ज नमाजों के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तहज्जुद सुन्नत है मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के रोज बेहिसाब बख्शे जाएंगे तहज्जुद पढ़ने वाले। इशराक चाश्त पढ़ते हैं, इशराक चाश्त पढ़ने वालों को हज उम्रे का सवाब मिलता है। चाश्त एक जन्नत का दरवाजा है, उसका नाम है दुहा चाश्त। चाश्त की नमाज पढ़ने वाले इस दरवाजे से दाखिल जन्नत किए जाएंगे। अव्वाबीन की नमाज, सुभान अल्लाह, ये तो तौबा करने वालों की नमाज, ये बहुत पसंदीदा, मगरिब के बाद पढ़े जाते हैं 2 नफिल ना। और ये तो नमाज के तो क्या कहें, दीदार हक दिखाएगी ये भाई ये नमाज, अल्लाह का दीदार कराएगी नमाज, जन्नत में पहुंचाएगी नमाज, हूरें खिदमत करेंगी, जन्नत के मेवे मिलेंगे किसको? नमाजी को। नमाज ये मकाम दिलाएगी, जन्नती लिबास, सोने के कंगन, सोने के जेवरात मर्दों को भी मिलेंगे जन्नत में, नमाज दिलाएगी। जन्नती हूरें खिदमत करेंगे, नमाज ये सादतें दिलाएगी। तो नमाज पढ़े, नमाज पढ़े, नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। और माशाअल्लाह सदाए मदीना लगाते हैं दावत इस्लामी वाले, इन्हीं नमाज के लिए उठते हैं और उठाते हैं, अहले मोहल्ला को उठाते हैं। ये भी बड़ी सादत की बात है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है, मौला मुश्किल कुशा का अमल है। बल्कि इन दोनों हमारे आकाओं की, हमारे सरकारों की, हमारे बड़ों की शहादत जो हुई वो सदाए मदीना हमारी इस्तिलाह में दावत इस्लामी की मुसलमानों को नमाज फजर के लिए जगाते हुए हुई। और मुसलमानों को नमाज फजर के लिए जगाना तो मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे आका अलैहि सलाम गुलामों को उठाया करते थे नमाज के लिए, अपनी शहजादी को उठाया करते थे नमाज के लिए। अल्लाह ताला हमें भी नमाज पढ़ने की भी तौफीक दे जहां हो। दावत इस्लामी क्या है? मस्जिद भरो तहरीक, और तहरीकें चलती, जेल भरो तहरीक, तो फलां तहरीक, तो फलां फलां फलां। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी चला रही है, मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो मस्जिद भरो तहरीक के आप भी कारकुन बन जाए भाई। जो सोशल मीडिया वाले हैं हमारे, ये सारे के सारे जो हैं मस्जिद भरो तहरीक के कारकुन बन जाए, हमारा साथ दें, मिलकर आइए, नमाज पढ़ें, नमाज सीखें, नमाज की दावत दें, नमाज सिखाएं, सीखें। मदीना मदीना मदनी काफिलों में जाकर जो नमाज सीखेगा इंशाअल्लाह यादगार रहेगा सफर उसका। अल्लाह ताला हमें नमाजी बना दे, आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फेसबुक के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हाजी साहब बतारी अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हैं, तो आप अपनी फरमाइश का इजहार भी कर सकते हैं। आप हाजी साहब से तिलावत भी सुन सकते हैं, नात भी सुन सकते हैं। तो हाजी साहब आपकी आज दिन की क्या मुसरफियत रही? कौन सी मजलिस का मदनी मशवरा था? शोबाजात के मदनी मशवरे, निगरानों के दिगर उसके तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मुर्शिद सिलसिला रहता है। मैं इस करम के कहाँ काबिल हुजूर की मदद पर मरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बहुत ही प्यारी मजलिस मदनी नामात का तरबियत इज्तिमा था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िम्मेदारान को बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह काबीना डिवीज़न ज़िम्मेदारान आए थे। तो मदनी नामात को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, नेक बनने बनाने का सिलसिला किस तरह फैलाया जा सकता है, लोगों को नेक बनने के लिए मदनी नामात आम करने तो किस तरह करने, अल्हम्दुलिल्लाह इसके कुछ तरीके बताए, कुछ टिप्स दिए गए इसके। फेसबुक के नाज़रीन आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब ये हाफिज़ सुलेमान हैं इस्लामाबाद से, ये फरमा रहे हैं कि मेरे भाई जो से हैं ये किडनैप हो चुके हैं, मदरसे जा रहे थे, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर वाक़ई से पहुँचा दें। आमीन आमीन। इसके लिए देखिए अमीर सुन्नत ने हमारी खैर खाई की हुई है और मजलिस तावीज़ात अतारिया है ना, तो उनसे आप औराद वगैरह मालूम करें। ऐसे औराद हैं कि इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत से आपके भाई मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें। और ये जो शजरा कादरिया ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का ख़त्म कादरिया, जज़ाकल्लाह, ख़त्म कादरिया शरीफ भी पढ़ें, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इटली से इस्लामी भैया आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। हसन रज़ा अतारी हैं, भाई साहब से सवाल है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को तंग करते हैं उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए दुआ कीजिए,
پر شفقت کی جائے اور ان کی تربیت کی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے؟ اللہ بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے. یہ تربیت ہے نا. آپ بچوں کو پیار کرتے تھے. بچوں کو پیار کریں گے تو بچے مانوس ہو جائیں گے, پھر تربیت کرنا آسان ہوگا. جب آئیں گے نہیں تو تربیت کیسے کریں گے؟ تو مار نہیں پیار. بعض بچوں کو مارتے ہیں نا, بری بات. بچوں کو مارتے ہیں, پیار کریں. اور اچھا پیار, گندا پیار نہیں, استغفر اللہ, وہ نہیں پیار. بچوں سے پیار کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی. جیسے ایک بچہ دسترخوان پر موجود تھا تو وہ ہر طرف تھال میں, ٹرے میں ہاتھ بڑھا رہا تھا کھانے کے لیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی طرف سے کھا. دیکھیں تربیت کی نا. تو بچوں کی تربیت کریں پیار سے, نرمی سے. ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, پیار کرنا چاہیے, نرمی کرنی چاہیے. جو بچوں کو خوش کرے گا, جنت میں ایک گھر ہے, اس کا نام ہے الفرح. اور جنت میں تو محلات ہیں سونے چاندی کے. یہ اس کو ملے گا جو بچوں کو خوش کرے. تو اپنے بچوں کو, بھانجوں بھتیجوں کو, پوتوں کو, پوتیوں کو, نواسوں کو, نواسیوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو خوش رکھیں. ان کو خرچی دیں, ان کو کھلائیں پلائیں جو ان کی صحت کے لحاظ سے اچھا ہو. شفقت کریں, پیار کریں. یہ مانوس ہوں گے. امیر علیہ سنت کتنی شفقت دیتے ہیں بچوں کو, کتنے پیار سے مانوس کرتے ہیں, تربیت بھی کرتے ہیں. کہ سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا ہے, سلام کے تعلق سے, بیٹھنے کے تعلق سے تربیت بھی فرماتے رہتے ہیں. الحمدللہ میرے سامنے امیر علیہ سنت نے ایک مدنی منی کی تربیت کی تھی, ایک بچے کی تربیت کی تھی کہ وہ مرغ کی بانگ آ رہی تھی. تو امیر علیہ سنت نے اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹا وہ پڑھیں, دعا پڑھیں, اللہ کے فضل مانگنے کی دعا نہ وہ کریں. وہ دعا آتی ہے, انہوں نے کہا نہیں آتی. چلو اپنی زبان میں کہہ کہ اللہ ان پر فضل فرما. تو بچوں کی تربیت کریں حسب موقع, مگر ان کو جب مائل کریں گے, قائل کریں گے اپنی طرف, وہ خوش اخلاقی, نرمی سے وہ پیار کریں گے, مانوس رہیں گے, تو انشاءاللہ تربیت کا سلسلہ بھی ہوتا رہے گا. وسیمت آ رہی ہے سلام. اچھا, میرے بیٹے کے پیر صحیح ہونے کے لیے دعا فرما دیں. اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے. مدنی قافلے میں جا کر دعا کریں, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. امیر علیہ سنت کے پاس آئے تھے ایک اسلامی بھائی کہ میرا بچہ جو ہے اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے, یا ختم ہونے کے قریب ہے, یا ختم ہو چکی ہے, اس طرح کچھ کہا. تو امیر علیہ سنت سے دم کروانے کے لیے آئے تھے. امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا اور ساتھ میں فرمایا کہ آپ مدنی قافلے میں جا کر دعا کریں, اللہ انشاءاللہ ہو جائے. تو اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے کہنے پر مدنی قافلے میں سفر کیا اور مدنی قافلے میں جا کر بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کی. شرکائے مدنی قافلہ سے بھی دعا کروائی. تو اس اسلامی بھائی کہنا ہے الحمدللہ میں جب مدنی قافلے سے آیا, اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کی بینائی ٹھیک کر. تو مدنی دعا ویسے بھی مسلمان کی قبول ہوتی ہے, اور جب مسلمان مل کے دعا کرتے ہیں قبولیت کے قریب تر ہے. اور پھر راہ خدا کا مسافر, اس کی دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر مدنی قافلے کا مسافر, سبحان اللہ. تو یوں دعا بھی کریں, تعویذات اطہاریہ سے بھی رابطہ کریں, مناسب علاج بھی کروائیں. اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے. کاشف اطاری ہے, آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. علی کا ولی السلام. امجد انصاری آپ کو سلام عرض کرتے علی ہیں. کا ولی السلام. حسان اطاری کا دوبارہ میسیج آیا ہے, یہ فرما رہے ہیں حاج صاحب سے چل مدینہ کی دعا کی درخواست ہے. آمین آمین. وہ فکر مدینہ روز کریں. چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں. چل مدینہ تو وہ ہوگا, اور 72 مدنی انعامات پر عمل کرے گا, چل مدینہ وہ ہوگا انشاءاللہ. حاج صاحب گھر خیر و برکت کے لیے دعاؤں کی مدنی التجا ہے. محمد کاشف حنیف اطاری, ڈویژن ذمہ دار مدنی انعامات. ماشاءاللہ اللہ خیر فرمائے, برکت دے. گھر کے اندر مدنی درس جاری کریں تو کیسی برکت ہوگی. اللہ رسول کا نام گونجے گا, برکت ہوگی. مدنی چینل چلائیں, کیسی برکت ہوگی. رات کھانے کے بعد جب سارے گھر والے جمع ہو, سورہ ملک پڑھی جائے, کیسی برکت ہوگی. گھر کے اندر سلام کو عام کریں, سلام کریں گھر میں آتے جاتے, اس سے بھی برکت ہوگی. نرمی سے پیش آئیں, سب پر شفقت کریں, اس سے بھی برکت ہوگی. گھر میں جب داخل ہو گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھا کریں, انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی. اللہ کے رحمت سے. بلال میمن ہے, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کہہ رہے میرے لیے دعا کر دیں, ایک پرابلم ہے. اللہ آسان فرمائے. ماشاءاللہ دیکھو یہ مہمان ہے نا, تھوڑے سمجھدار ہیں,
इन्होंने अपना प्रॉब्लम ये नहीं बताया। बाज जो है ना बेचारे पैदल होते हैं, वो अजीबो गरीब बीमारी होती है, वो भी बता रहे होते हैं, तो हर बात बताने की थोड़ी होती है, कोई शर्म हया भी चीज़ है ना भाई। अच्छा, जिससे दुआ करनी हमने अल्लाह से, तो अल्लाह सबको जाना कि किसको क्या मसला है, किसकी क्या परेशानी। अल्लाह ताला हमारे बिलाल मेमन और जितने भी सोशल मीडिया के नाज़रीन हैं उन सब की मुश्किलात, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा दे और हमारी हाजात पर रहमत की नज़र फरमा। साजिद अतारी हैं, ऐसा दुआ फरमाते अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन आमीन। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, औलाद मांगे, औलाद नरीना मांगना नबियों का तरीक़ा है, मगर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। तावीज़ात तारिया से ऐसे तावीज़ात मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें औलाद वगैरह की तरकीब का भी होता है। इंशाअल्लाह बेहतर होगा, आप तावीज़ ले लीजिए। मोहम्मद मुनीर अतारी हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। भाई साहब, आप मदीने पाक कब आ रहे हैं? जब बुलवाएंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा इंशाअल्लाह। सलाम ताहिर अतारी इटली से। भाई साहब, कुछ मसाइल हैं, दुआ फरमाते। आमीन। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ईमान वालों को रब तबारक व तआला ने देखें कैसा प्यारा नुस्खा बता दिया। तो मदनी काम करें, मदनी काम करें इंशाअल्लाह। 12 मदनी काम करेंगे, घर में मदनी दर्स जारी करें। मुश्किलात अब भी हल नहीं हो रही तो आप चौक दर्स भी शुरू कर दें। अभी मुश्किलात में घेर रखा सदाए मदीना भी शुरू कर दें इंशाअल्लाह। दीन खुदा की मदद करेंगे, हमारी मदद होगी इंशाअल्लाह, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुनीर भाई भी फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ आजमाइश है, दुआ फरमाते हैं। अल्लाह आसानी फरमाए। इनको भी ये अर्ज करता हूँ, मदनी काम करें इंशाअल्लाह, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल जीस्त के जितने भी थे पोशीदा पोशीदा नबी के इश्क ने हल कर दिए। मसाइल जीस्त के जितने भी थे पेचीदा पेचीदा नबी के इश्क ने हल कर दिए पोशीदा पोशीदा। पता भी नहीं चलेगा, मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब, रमज़ान मदनी हांगकांग से अर्ज कर रहा हूँ, वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ, बख़ैर व आफ़ियत औलाद की दुआ कीजिए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनकी, इनके वालिदैन की, आपकी, मेरी, हम सब की, जितने भी वो हाज़रीन और सोशल मीडिया के नाज़रीन, सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। मोहम्मद हसनैन अतारी हैं, मुज़म्मिल हसनैन अतारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ऐसा मेरे लिए भी खैर व बरकत की दुआ फरमा दें। आमीन। अमीर हमजा अतारी दुआ करती मदीना पाक की हाज़िरी के लिए। आमीन। मोहम्मद जहांगीर हैं, आपको कह रहे हैं आई लव यू। अल्लाह हमारी मोहब्बतें सलामत रखें। मुसलमानों की आपस की मोहब्बतें अल्लाह को पसंद है, तो एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। सुलेमान भाई हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अली का वली हिस्सा। भाई साहब, मेरी ज़ुबान में लुकनत आती है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरा ईमान पर सलामती की भी दुआ फरमा दें। आमीन आमीन आमीन। ये आपको भी अर्ज़ करूँगा कि आप तावीज़ात अतारिया वालों से रब्ता करें, आपके शहर में भी उम्मीद बस्ता होगा और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। गूंगे नहीं देखे आपने भाई, ज़बान अटकती है ना, बाज़ की ज़बान बोलती नहीं, तो शुक्र अदा करें। और इसमें ये भी होता है कि वो ज़रा स्पीडली बोलने की तरकीब होती है तो ज़बान अटक जाती है, तो ज़रा ठहर के बोले, इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। फैज़ान मिर्ज़ा हैं, आई साहब की बारगाह में सलाम। अली का वली सलाम। मोहम्मद अकरम रज़ा तारी कानपुर हिंद से, मेरी बेटी के लिए दुआ फरमा दीजिए, हालत नाजुक है बच्ची। अल्लाह खैर फरमाए हबीब सबके साथ। शाहनूर भाई जो हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अली का वली सलाम। इंडिया से मेराज भाई हैं, आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। अली का वली सलाम। फैज़ान मिर्ज़ा कह रहे हैं दुआओं की इल्तिजा है। अल्लाह खैर फरमाए, इनके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आसिफ खान है, दुआ करते हैं अल्लाह पाक बाअमल आलिम दीन बना दे। आमीन। अहमद रज़ा तारी हैं, सलाम मदीना शरीफ की हाज़िरी के लिए दुआ फरमा दें। अली का वली सलाम। आमीन। आरजू भट्ट हैं, सलाम अर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भाई मोहम्मद सुलेमान रज़ा तारी की ज़ुबान में लुकनत आती है बहुत ज़्यादा, आप दुआ फरमा दें। और उनको मिर्गी का मसला भी है, पिछले 4 साल से वो मिर्गी के मेडिसिन भी ले रहे हैं, दुआ फरमा दें कि वो ठीक होते हैं। अल्लाह आफियत दे। तावीज़ात अतारिया वालों से रब्ता करें। अकरम तारी खानपुर हिंद से, मेरी बेटी के लिए दुआ फरमा दें, तबीयत काफ़ी ख़राब है, बुखार नहीं उतर रहा है सब। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आफियत अता फरमाए। उस्मान रज़ा तारी हैं, ऐसा मुझे मिर्गी का मर्ज़ है तकरीबन 26 साल से,
दुआ फरमाते हैं, बहुत आजमाइश का सामना है। अल्लाह सेहत और आफियत अता फरमाए, इलाज भी करवाएं, परहेज़ भी करें और तावीज़ात तारिया वालों से भी तरकीब रखें और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी। गुलाम मदनी है, सलाम मेरे मुर्शिद की खैर वो कलाम सुना दें। आमीन। उतने कौन सा कलाम है भाई? मेरे मुर्शिद के खैर, मेरे पीर दी हरदम या खैर अल्लाह मेरे पीर दी हरदम खैर, साडे पीर दी हरदम खैर होवे, साडे पीर दी हरदम खैर होवे, पावे लखा करोड़ा दा वैर होवे, पावे लखा करोड़ा दा वैर होवे, साडे पीर दी हरदम खैर होवे। आमीन। फैजान मिर्जा है, ये कह रहे हैं कि दुआ करते हैं अल्लाह पाक मुझे नेक बना दे। आमीन। मदई नामा पर अमल करें, रोज फिक्र मदीना करें, इंशाअल्लाह हम नेक बन जाएंगे। मोहम्मद अकरम रज़ा तारिक कानपुर हिंद से हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ इस्लामी भी आपसे मुलाकात की सआदत हासिल कर चुके हैं, अर्ज कर रहे हैं कि दोबारा आमद कब हो गया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर में हिंद में तकरीबन 1 महीना रहा था। डिप्टी का पड़ाव, ये मोहल्ले का नाम, और ये आइस फैक्ट्री के साथ ही वो मस्जिद थी, वहाँ ठहरे थे तकरीबन 1 महीना। वो चौक इज्तिमा भी हुआ था, उसमें बयान भी किया था, मदनी मशवरे भी, और हमारे भाईजान हाजी यासिर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कानपुर में काफ़ी अरसा रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। और कानपुर में तो खूब दावत इस्लामी का मदनी काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अभी 2004 में भी हाज़िरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह निगरानी शुरा के साथ, मुफ्ती दावत इस्लामी के साथ, तरबियत इज्तिमा भी वहाँ हुआ। ये ज़बान की लुकनत के ताल्लुक से मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 221 221 इसमें ये लिखा हुआ इसका, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये पढ़ें इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से ज़बान की लुकनत दूर हो जाए। राना इम्तियाज हैं, ये फरमा रहे हैं कि एक मुरीद को कैसा होना चाहिए? रिसाला है मुरीद कामिल, उसके अंदर लिखा हुआ, यानी मुरीद कामिल को कैसा होना चाहिए, जैसा पीर चाहता है वो वैसा हो जाए, बस वैसा होने की कोशिश करें। और जहाँ तक अमीर सुन्नत की बात है तो माशाअल्लाह अमीर सुन्नत अपने उस मुरीद को पसंद फरमाते हैं कि जो फ़राइज़ की पाबंदी करता है, वाजिबात की पाबंदी करता है, सुन्नतों की पाबंदी करता है, कुल इबाद में जो हुस्सास तबीयत है ना, अमीर सुन्नत उनसे बड़े मुतासिर होते हैं। और जो मदनी काम करते हैं अमीर सुन्नत, उनमें बड़ी दुआओं से नवाजते हैं। जो 12 मदनी काम करते हैं माशाअल्लाह दावत इस्लामी के लिए मजबूती और तरक्की का बाइस बनते हैं, उनसे अमीर सुन्नत बहुत खुश होते हैं, बड़ी दुआओं से नवाजते हैं। तो मुरीद कामिल बने। और हमारे मुर्शिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश का मदनी मकसद हमें देते हैं। इस मदनी मकसद के लिए कोशा होंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल खैर और खैर होगा। ये मिर्गी का रूहानी इलाज बीमार आबिद रिसाले में है। सूरह शम्स पढ़कर जो मिर्गी का मरीज है उसके कान में फूंक मारना इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सूरह शम्स कुरान पाक में है, उसको पढ़कर ये जिसको मुर्गी है उसके कान में फूंक मारी। एक साईं भाई पूछ रहे हैं, ऐसा मदनी नामत पर अमल की तरगीब दूसरों को कैसे दिलाई जाए? एक तरगीब तो है किरदार के जरिए, दूसरी है गुफ्तार के जरिए। तो हम जब मदनी नामत के आमिल बन जाएंगे तो लोग हमें देख देख के वो भी मदनी नामत के आमिल हो जाएंगे। और दूसरा है इनफरादी कोशिश करें, तरगीब दिलाएं, नेक बनने का नुस्खा रिसाला दें, उनको मदनी नामत का रिसाला दें, 72 मदनी नामात का रिसाला दें। इस्लामी बहनों के लिए 63 मदनी नामात हैं, इस्लामी बहनों को 63 मदनी नामात वाला रिसाला दें। अमीर सुन्नत के इरशादात जो मदनी नामात के ताल्लुक से हैं वो बताए जाएं। देखिए अमीर सुन्नत ने कितनी प्यारी दुआ दी, विलायत की दुआ दी है। क्या दुआ दी? तू वली अपना बना ले उसको रब्बे लम यजल, मदनी नामात पर जो कोई कर ले। अमीर सुन्नत ने
اللہ کے ولی نے ہمارا حسن ظن ہے اپنے رب سے کہ ہمارے مرشد اللہ کے ولی، آپ نے ولایت کی دعا کی ان کے لیے جو مدنی انعامات پر عمل کرے. تو ترغیب دلانی، یہ شعر بھی سنایا جا سکتا ہے امیر اہل سنت کا. امیر اہل سنت مدنی انعامات کے لیے کیا کیا فرماتے ہیں. وہ جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ، یہ کتاب لیں، اس کے اندر طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کی ترکیب بنائیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح جو ترغیب ہے اللہ نے چاہا تو اس سے مدنی انعامات کی ترکیب عام ہوتی چلی جائے. محمد ارشد مغل ہیں، آہستہ سے بیماری سے جو چھٹکارے کی دعا درخواست ہے، دعا کرتے ہیں. اللہ صحت و عافیت دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. جی ہاں، مریض کی دعا جو فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، تو مریض خود بھی دعا کرے، دوسروں سے دعا تو کروائے، خود بھی دعا کرے، بلکہ میرے لیے بھی دعا کریں میں گناہوں کے مرض سے شفا پا جاؤں، نیک بن جاؤں. تو مرض کے ایام میں فرشتے آمین کہتے ہیں، تو وہ دعا کرے اور شکوا نہ. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں. اللہ والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے میری بیماری پر تو ٹھیک ہے، میں کیوں ناراض ہوں؟ جب وہ راضی تو میں کیوں ناراض ہوں؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے چھت سے گر کر فوت ہو گئے، تو وہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. حالانکہ ہنستے نہیں تھے، بڑے سنجیدہ تھے. وہ ہنسنے لوگوں نے کہا حضرت یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا کہ جب وہ راضی تو میں کیوں ناراض ہوں؟ کیسے اللہ والے تھے. دیکھیں مشکلوں میں، پریشانیوں میں رب کی رضا، رب کی رضا، رب کی رضا، جو رب چاہے وہی ہوگا. ہم اس کی رضا پر راضی رہیں. اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں جو اس سے راضی رہتے ہیں. ہم رب سے راضی رہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. عبد المنان ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے بھی تعویذات وغیرہ ملتے ہیں الحمدللہ، وہ لیں. اور اپنی آمدنی میں سے مدنیتیات باکس رکھا ہوا وہی اپنی شاپ پر وہ رکھ لو نا یار، اس میں روزانہ 50 روپے ڈال دو یار، کیا مسئلہ ہے؟ صدقہ دیتے رہیں گے، صدقے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ معافی مانگنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی اور صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. صدقہ باکس رکھ لیں، مدنیتیات باکس رکھ لیں، یا گھر میں گھریلو صدقہ باکس وہ رکھیں، اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں. روزانہ صدقہ دینے کا ثواب اور بلاؤں سے تحفظ ہوگا انشاءاللہ، رزق میں بھی برکت ہوگی اللہ کے رحمت سے. غلام مدنی ہے، سلام بھائی صاحب کی بارگاہ میں امی ابو کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. آمین. ابو امی کی بھی مغفرت ہو، ان کی بھی مغفرت ہو، میرے والدین کی مغفرت ہو، ہم سب کی مغفرت ہو. فضیل قادری اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام بھائی صاحب، آپ اتنے کام کرتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ کیسے کام کر اتنے مدنی کام؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں گدا تم پہ کروڑوں درود. آقا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سے کام لے لیں. کیا کام کرنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارا اختتام کیا ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار نہیں، اعتبار خاتمے کا. انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اپنے حبیب کے صدقے میں. روزی میں برکت کا نسخہ پیش کرتا ہوں. یہ غریب فائدے میں اس رسالے سے پیش کیا جا رہا ہے. حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، غربت تنگدستی کی شکایت کی، تو کریم و رحیم و شفیق آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو سلام کرو، اگرچہ کوئی بھی نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیجو، اور ایک بار قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص یہ پڑھیں. اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں میں بھی رزق تقسیم کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو جب گھر میں داخل ہو سلام کریں، کوئی بھی نہیں ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یوں کہہ دیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں کہہ دیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں. مگر پڑھنا درست ہے بھائی، سورہ اخلاص درست پڑھیں گے تو ہی برکتیں ملے گی نا. غلط پڑھنے سے اس کے فضائل تھوڑی ہوں گے. 3 مرتبہ جو سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھے تو اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، پورے قرآن کا ثواب ہے اس کو. اب مگر کس کو ثواب ملے گا جو درست پڑھے گا. سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں
پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں, کھانے پر دم کر کے کھا لیں, اپنے اوپر خود ہی دم کر لیں, اپنے کسی مریض پر دم کریں, اللہ نے چاہے شفا ہوگی. مگر صحیح پڑھیں تو صحیح نا, صحیح پڑھنا تو آتا ہو, صحیح پڑھیں. نہیں پڑھنا آتا تو بھائی مایوس نہ ہو. دعوت اسلامی نے مدرسہ المدینہ بالغان آپ ہی کے لیے تو قائم کیے ہیں جن کو نہیں پڑھنا آتا. 75,000 اسلامی میں پڑھتے ہیں اس میں الحمدللہ, اور پڑھنے والوں سے فیس نہیں لی جاتی اللہ کی رحمت سے. 11,000 سے زائد مدرسہ المدینہ بالغان چل رہے ہیں. وہاں جا کر صحیح قرآن سیکھ لیں, اور جب صحیح سے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن تو شفا ہے, قرآن تو رحمت ہے, قرآن تو شفا ہے الحمدللہ. 2-3 اسلام بھی میسج کیا ہے انہوں نے کہ آپ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں, مجھے پاکستان سے ہیں. یہ مختلف اجتماعات وغیرہ مدنی مشورے ہوتے ہیں, اس کے بعد الحمدللہ جتنا اللہ توفیق دیتا ہے ملاقات بھی کرتے ہیں. اللہ کی رحمت. اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ مدنی کام میں رکاوٹ آتی ہے گھر والوں کی طرف سے, تو اس کا کیا علاج ہے. اب آپ کی طرف سے گھر والوں کو کیا رکاوٹ آتی ہے کون بتائے گا. آپ گھر والوں کے کیا کیا کہنے مانتے ہیں تو آپ ہی جانتے ہیں نا. آپ گھر والوں کے جائز کہنے مانیں, گھر والے آپ کی بھی مانیں. تو گھر والوں کی مثلاً گھر کے اندر اپنا اخلاق اچھا رکھیں, مثلاً گھر میں بچوں کے ساتھ شفقت کریں, بڑی بہن کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ بات کریں, بڑے بھائی کے ساتھ ادب احترام سے بات کریں, گھر کا کام کاج کریں, جو کھانا پکے اس میں نقص نکالے بغیر, نخرے دیے بغیر پک کر اس کو کھا لیں شرافت سے. تو انشاءاللہ گھر کے اندر آپ کی پوزیشن بن جائے گی. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, گھر والے ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا بچا ہوا تبرک سمجھ کے کھاتے تھے, اور آپس میں ایک دوسرے پہ جھپٹ دے کے میں لوں گا, ان سے دم کرواتے تھے. نہیں, گھر میں ان کی ایسی پوزیشن تھی. ہم میں سے باہر تو لوگ بہت پوچھے, گھر والے پوچھتے بھی نہیں, گھر والے لفٹ نہیں کراتے, کیونکہ گھر والے قریب سے دیکھتے ہیں نا اس کے نمازوں کا حال کیا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں. باہر تو بڑا یہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہے, گھر میں شیر ببر, گھر میں دھاڑتا رہتا ہے, چنگاڑتا رہتا ہے. تو وہ پھر گھر میں پوزیشن نہیں بنتی. گھر میں پوزیشن کیسے بنے گی؟ اللہ کی رضا کے لیے 19 مدنی انعامات پر عمل کریں. جو گھر میں مدنی مال بنانے کے مدنی پھول ہیں, مدنی انعامات کے رسالے میں دیے ہوئے, وہ پڑھیں, اس پر عمل کریں, اخلاق اچھا کریں, نرمی اختیار کریں, گھر والوں کا کہنا مانیں, گھر کا کام کاج کریں. انشاءاللہ گھر میں صورتحال بن جائے گی. پھر گھر والے آپ کو اللہ کی رحمت سے روکیں گے مدنی کام سے انشاءاللہ. شاہ رخ قطاری ہیں, یہ کہہ رہے ہیں راجستھان سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ اجمیر شریف کب آئے ہیں. الحمدللہ میں نے حاضری کا شرف حاصل کیا ہے اجمیر شریف. مدنی قافلے میں جب حاضری ہوئی تھی تو اجمیر شریف بھی وہ سلطان الہند غریب نواز, یہ ہم نے منقبت میں پڑھی تھی الحمدللہ. اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے غریب نوازی فرماتے ہوئے اس غریب کو بلایا تھا اپنے دربار میں, اور پھر موقع ملا پھر حاضر ہوں گے. وہ امیر علیہ سنت سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ آپ اجمیر کب آئیں گے, اس سے پہلے اجمیر کا بھی پوچھا تھا, بریلی کا بھی پوچھا تھا. تو امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں جب حضرت بلائیں گے حاضر ہو جاؤں. لبیک. تو میں بھی یہ عرض کرتا ہوں. اسلام بھی کہہ رہے ہیں میرا معدہ اکثر خراب رہتا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. 100 دوا کی ایک دوا پرہیز. جو معدے کے مریض ہیں ان کو میدا نہیں کھانا چاہیے. ایک تو نا معدہ, ایک ہے میدا, اور ثقیل چیزیں نہیں کھانی چاہیے, اور یہ گوشت وغیرہ اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے. تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, آئلی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کھاتے ہی سونا نہیں چاہیے, اور کھانے کے بعد کچھ پیدل چلنا چاہیے. روزانہ ڈیلی 45 منٹ واک کریں, اور وہ تیز نمک مرچ وغیرہ اس سے پرہیز کریں. چائے حتی الامکان کم سے کم پئیں, وہ بھی تیز پتی والی نہ ہو. یہ احتیاطیں کریں. پانی زیادہ پئیں, اور سبزیاں کھائیں, پھل کھائیں. اللہ نے جو دیا ہے اس کے مطابق یہ موسم کے جو بھی پھل ہوتے ہیں یہ ایک اعتدال کے ساتھ یہ کھائیں, اور اللہ کے رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ روزہ رکھیں. معدے کو بہت فائدہ ہوگا, روزے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ روزہ رکھیں, پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے, جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے, ایام 20 کے روزے 13, 14, 15 تاریخ جو ہیں مدنی تاریخوں کے, اس پر روزہ رکھنا سنت ہے. یہ روزے رکھیں. آپ دیکھیں معدے کا مرض آپ کا بھاگ نہ جائے تو مجھے کہیے گا. عبدالاسلام ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے لائٹنگ کرنی ہے, دعا کرتے ہیں آسانیاں ہو جائیں. پتہ نہیں کیا مشکلیں ان کو, اللہ ساری مشکلیں آسان فرمائے انشاءاللہ. وہ آئینے حضور جگ نور و نور, غم مک گئے
आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई ना, तो हजरत शिफा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा, ये उस वक्त हाजिर थी हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में। फरमाती हैं कि हुजूर की आमद हुई तो मुझे ऐसा लगा आसमान के तारे मेरे करीब आ गए, मेरे करीब, इतनी जगमग 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 हो गया था। सुभान अल्लाह। आमीना तुझको मुबारक शाह का मिलाद हो, तेरा आंगन नूर बल्कि घर का घर सब नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। क्या शान है। इंशाअल्लाह धूमधाम से लैटिंग करेंगे, झंडे लहराएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम इंशाअल्लाह। एक स्लाइड भी अर्ज कर रहे हैं कि दुआ करते हैं मेरा दोस्त है वो आलिम बन जाए। आमीन। आप भी आलिम बनो ना भाई, दोस्त आलिम बने। आप क्या बनना चाहते हैं? सबको आलिम बनना चाहिए, या आलिम से सीखने वाला बनना चाहिए, मुतअल्लिम, या इनसे मोहब्बत करने वाला बनना चाहिए। दुश्मनी करने वाला नहीं, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला नहीं, इनकी ग़ीबत करने वाला नहीं, इनकी गुस्ताखी करने वाला नहीं। जो आलिम की गुस्ताखी करे, आलिम होने की बिना पर इहानत करे, गुस्ताखी करे, तौहीन करे, ये तो कुफ्र है। तो आलिम का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, दस्तबोसी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क़यामत के रोज उलमा की या औलिया की दस्तबोसी की बरकत से बख्शे जाएंगे। तो इमाम मस्जिद साहब, इमाम मस्जिद जो हैं, खतीब साहब हैं, जो आशिकान रसूल उलमा हैं, इनके हाथ चूमने चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। आप भी आलिम बने, अल्लाह आपके दोस्त को भी आलिम बनाए, हम सब भी आलिम बन जाए। हानी साहब हैं, ये कह रहे हैं कि दुआ मग़फ़िरत घर वालों के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दें। आमीन। अल्लाह ताला घर वालों की, आपकी, मेरी, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। सजाद मदनी है, भाई साहब को सलाम अर्ज कर दें, और उनके बेटे जो है वो बीमार हैं काफ़ी, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। बिलाल भाई साहब मेरी बेटियों के लिए आखिर की दुआ कर दें। आमीन आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हसन रजा अतारी है, भाई साहब KPK में आपकी आमद हो तो मदीना मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह KPK में मैं इतनी बार गया हूँ कि मुझे गिनती याद नहीं। मदनी मशवरे, बयानात, इज्तिमात, एतिकाफ में हाज़िरियाँ बहुत गए हूँ अल्लाह के रहमत से। डेरा इस्माइल खान में, पेशावर में, रहमताबाद की तरफ 1994 से पता नहीं कब से गया हूँ। बाज़ ये दुनिया में भी नहीं आए होंगे आपके सोशल मीडिया के जो नाज़रीन हैं। अल्लाह की रहमत से मदनी सहरा में इज्तिमा की तैयारियों के लिए मैं हाजिर रहा था तकरीबन 1 महीना। डेरा इस्माइल खान में 1 महीना रहा था। मोटरसाइकिल भी ले गया था अपने में सरदार आवास, वो मोटरसाइकिल पर हम उधर घूमते थे। मदनी काम अल्हम्दुलिल्लाह, दावत, इज्तिमा की तैयारी, अल्लाह की रहमत से बहुत क्या हूँ। अल्लाह ताला फिर वो दिन लाए कि मुझे जाने की शूरा की तरफ से इजाज़त मिल जाए। ये आमिर खान बलोच हैं, ये कह रहे मैं अरबी से बात कर रहा हूँ, बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, इसके लिए दुआ कर दो, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ वापिस। अल्लाह आसानी फरमाए आपके लिए। अगर आप अमीर अहले सुन्नत के मुरीद अत्तारी हैं तो आप शजरा अत्तारिया पढ़ें, इंशाअल्लाह खैर होगी, बरकत होगी इंशाअल्लाह। इस्लाम भी कह रहे हैं कि ऐसा मदनी माहौल में इस्तिकामत की दुआ फरमा दें। आमीन। अल्लाह आपको भी इस्तिकामत दे, हम सबको भी इस्तिकामत। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक के नाज़रीन, ये हाजी शाही साहब का फेसबुक ऑफिशियल पेज है। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हाई साहब इस पे लाइव आते रहा करेंगे। आप इस पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाअल्लाह इससे आपको मदनी फूल सुनने का भी इंशाअल्लाह मौका मिलता रहेगा। तो आपसे अभी इजाज़त मांगते हैं, इंशाअल्लाह फिर आपके साथ लाइव इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।